بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، سیر اعلام النبلا، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور کیا بڑے شافعی امام ہیں، کیا حدیث کے امام ہیں، کیا شخصیت ہے ان کی طرف منسوب یہ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ضعیف لکھا ہے۔ میزان الاعتدال کے حوالے سے میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، کیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایسا کچھ کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے ویڈیو اسی حوالے سے ہے، میں آپ کے سامنے اسی طرح کی کچھ ضروری باتیں اس کتاب سے پیش کروں گا۔ ہو سکتا ہے اس کے 2-3 پارٹ ہوں، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں، دیکھیے تعارف دیکھیے گا، انٹروڈکشن ابو حنیفہ، اور یہ تعارف نمبر یعنی کہ بایوگرافی نمبر 994 ہے۔ اس کتاب کا نام سیر اعلام النبلا ہے۔ سیر کی جمع سیر، اور عالم علم کی جمع، اور نبلا نبیل کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبیل معنی شریف، یعنی شریفوں کی اور نوبل پرسنالٹیز کی بایوگرافی۔ یہ نیک لوگوں کی سوانح حیات ہے۔ اب انہی میں نیکوں میں سے ایک نوبل پرسنالٹی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جن کا تذکرہ آپ یہاں کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، امام اعظم کا تعارف کیا خوب انداز میں پیش کرتے ہیں، شافعی ہونے کے باوجود بھی یہ ان کا انصاف ہے۔ دیکھیے، الامام فقیہ الملہ عالم العراق ابو حنیفہ النعمان بن ثابت۔ وہ کون؟ اس ملت کے فقیہ، اسلام کے فقیہ، عراق کے عالم ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان بن ثابت نزوتی ہے، پھر ان کا سلسلہ نسب وغیرہ بیان کیا۔ ولد سنۃ 80 فی حیات صغار الصحابہ۔ چھوٹے صحابہ تھے، یعنی ایک بڑے صحابہ، اولین صحابہ، ایک ہے چھوٹے عمر کے صحابہ، اور چھوٹے رتبے والے صحابہ بڑے صحابہ سے چھوٹے رتبے والے، اگر ہر صحابی کا رتبہ غیر صحابی سے تو بہت بلند ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے صحابہ کے دور میں 80 سنہ جن میں پیدا ہوئے، حضرت انس بن مالک کی زیارت کی لما قدم علیہم الکوفہ تھا، جب حضرت انس بن مالک کوفہ آئے تھے، زیارت کا شرف بھی امام اعظم نے پایا، تو صحابی ثابت ہو گئی۔ تو ایک بات یہاں سے بھی ثابت ہو گئی کہ بعض امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کی تابعیت ہے، ان کا تابع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ کوئی روایت لینا ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح عطاء بن رباح، ان سے آپ نے کافی روایت دی ہیں، اور وہ شیخ اکبر و شیخ لہو، یہ امام اعظم کے سب سے بڑے شیخ ہیں، بہت سے بڑے استاد ہیں، اور پھر سب سے افضل ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا اس بنیاد پر۔ اور اسی طرح امام شعبی سے، امام طاؤس سے، اور بہت سارے لوگوں سے آپ نے حدیث کو لیا، یہ ان کے نام ہیں، اسماء گرامی ہیں جن سے آپ نے لیا۔ لیکن آگے بڑی شاندار بات، وَعَنَا بِطَلْبِ الْآثَارِ وَارْتَحَلَ فِي ذَلِكَ۔ انہوں نے طلب آثار کے لیے، اثر کی جمع آثار، احادیث کو طلب کرنے کے لیے، صحابہ کے آثار کو طلب کرنے کے لیے بڑی عنایت کی، بڑی توجہ کی، اور اس میں بڑے سفر کیے۔ اما الفقہ والتدقیق فی الرأی وغوامدہ، جہاں تک تعلق ہے فقہ کا، اسلامک جورسپروڈنس کا، اور تدقیق فی الرائے، رائے کے اندر دقت کا، اور غوامد، رائے کے اندر غامد ہونا، گہری سوچ رکھنا، فَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى وَالنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالٌ فِي ذَلِكَ۔ تو یہ بات آپ کی طرف منتہا ہوتی ہے، اس کا منتہا آپ کی جب منتہی ہے، آپ کی طرف یہ انتہا ہو جاتی ہے اس بات کی۔ آپ جیسا دقیق رائے والا شخص اس دور میں آپ کی حیات کے وقت موجود نہیں تھا۔ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالٌ فِي ذَلِكَ، لوگ اس میں آپ کی عیال ہیں، آپ کا کنبہ ہے، جس طرح کہا جاتا ہے الفقہ عیال ابی حنیفہ۔ حدث عنہ خلق کثیر، آپ سے بہت مخلوق نے، بہت لوگوں نے حدیث بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے گا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ حدث عنہ خلق کثیر، بہت خلق کثیر نے آپ سے حدیث بیان کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو حدیث کا علم ہی نہیں تھا، تو یہ سارے محدثین کے نام ہیں جنہوں نے آپ سے حدیثیں لی ہیں۔ دیکھیے ذرا یہ ساری لسٹ ان کی، عبداللہ بن یزید المقری، ابو یحییٰ محمد، یہ سب نام چل رہے ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب نام چل رہے ہیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سب دیکھیے، چلتے جائیے، اب آگے چاہیں۔
اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا؟ امام احمد العجلی کہتے ہیں ابو حنیفہ تیمی میں رہت حمزۃ الزیات کان خزارا یبیع الخزا، ریشم کا کام کرتے تھے، ریشم کے کیڑے کا اور کپڑے کا کام کرتے ہیں لسان لفظوں میں۔ پھر کابل کے رہنے والے تھے یا آپ اور جگہ کی، یہ سہری بحث وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں بابل کے رہنے والے ہیں یا کابل کے رہنے والے ہیں یا کسی اور مقام کے، یہ بحث سارا اپنی جگہ موجود ہے۔ آگے چلیں اور ہم ذرا اور اہم بحث کی طرف چلیں گے۔ اب آ جائیں، یہ مقام دیکھیے گا، محمد بن سعد العوفی کہتے ہیں سمعت یحییٰ بن معین، میں نے یحییٰ بن معین، جو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو پتہ یہ کتنا بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں، یقول، حضرت یحییٰ بن معین جو کہ بہت بڑے حدیث کے قسم اور رجال کے بھی امام ہیں، وہ فرماتے تھے کان ابو حنیفہ ثقۃً، یہ غیر مقلدین بعد کے لیے موت ہے یہ جملہ، انہوں نے کہا ابو حنیفہ ثقہ ہیں، لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظہ، وہ صرف اس حدیث کو بیان کرتے تھے جس کو انہوں نے یاد کیا ہوتا تھا، حافظ مضبوط، ولا یحدث بما لا یحفظ، جو حدیث ان کو یاد نہ ہوتی اس کو بیان بھی نہ کرتے۔ تو امام اعظم محدث ہے اور محدث ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح دوسرے سند دیکھیے، صالح بن محمد کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن معین سے سنا کہ وہ کہتے تھے ابو حنیفہ ثقۃ فی الحدیث، حدیث کے اندر امام اعظم ثقہ راوی ہیں۔ آگے چلیے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہی امام کے بارے میں یحییٰ بن معین کا قول ہے کان ابو حنیفہ لا بأس بہ، آپ کے اندر کوئی برائی نہیں حدیث کے لینے میں۔ اسی طرح قال مرۃ هو عندنا من اہل الصدق، ایک دفعہ یوں کہا کہ وہ ہمارے نزدیک اہل صدق سے، سچے لوگوں میں سے ہیں، وہ سچے ایمان والے ہیں، سچے سے سچے ہیں، ولم یتہم بالکذب، ان پر تہمت کذب نہیں لگائی گئی، ولقد ضربہ ابن حبیر القضائی فابى ان یکون قاضیا، ابن حبیرہ نے آپ کو قاضی بننے پہ مجبور کیا لیکن آپ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ امام اعظم کی بہت بڑی منقبت ہے، آپ کی بہت بڑی شان اور آپ کے مرتبہ ہے۔ آپ نے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا اللہ رسول کے لیے کیا۔ اگر آپ کے مزید صفات ہم دیکھتے ہیں، آپ کی مزید شان جو ذکر کی گئی ہے، آپ نے سب سے پہلے قرآن حفظ کیا، پھر اس کے بعد قرآن یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے مختلف علوم حاصل کیے، لیکن ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، کچھ وہ باتیں کریں گے جو ہمارے ہاں مختلف ہی ہیں۔ آج کل لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے حوالے سے کچھ ایسی خرافات بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ دیکھیے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک قول ہے کہ آپ قرآن حدیث نہیں جانتے تو قرآن کا علم بھی آپ کے پاس، یہ دیکھیے قرآن کا علم آپ بہت بڑے علماء میں ان کا آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کے بعد قرآن کا علم جتنا آپ کو ہے، ولم یکن للفقہاء علم بعد القرآن سوا ہو، فقہاء میں آپ کے جتنا علم قرآن پاک کا کسی کے پاس نہیں، ولا کانت کا دونت کتب الفقہ اصل۔ اور آگے چلیں تو اب نحو پڑھنے کی بات ہے، آگے چلیں تو اب آگے یہ صاحب بہت قضاء کی بات ہے، قلت فإن تعلمت الفقہ قال، پھر یہ آپ کو کہا طلب کی، آپ جو قضاء کے طلب کے حوالے سے بات ہے۔ چل آگے چلتے ہیں، ہم ذرا ضروری اہم باتیں ہم نے کرنی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، خود سارا آپ لکھا ہوا ہے، اور آپ کی یہ بایوگرافی شاندار الفاظ کے اندر امام ذہبی نے لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو ساتھ چلاتا جا رہا ہوں۔ آگے چلیں، اور آپ کے کچھ مناقب اور حوالے سے، عبادت اور ریاضت کے حوالے سے آپ کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، آپ نے خواب دیکھا جس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ وہ فرماتے ہیں رأیت رؤیا، میں نے ایک خواب دیکھا، فافزعتنی، اس خواب نے مجھے رنجیدہ کر دیا، میں دیکھا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں، ڈر گیا، خوف آ گیا مجھ پہ، یہ کیا سا خواب ہے؟ بصرہ کسی کو آپ نے بھیجا اور آپ نے حکم دیا کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو سید المعبرین کہلاتے ہیں، تعبیر کے امام ہیں، علم تعبیر کے، کہا یہ شخص
جو کہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود رہا ہے خواب کے اندر، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار کو، احادیث کو کھنگالے گا، یعنی مطلب یہ ہے ان سے مسائل اخذ کرے گا، ان سے فقہ لے گا اور ان سے فقہی مسائل کو اخذ کرے گا، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ یہ امام ذہبی نے خواب بیان کیا ہے۔ آگے چلیں اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد بھی ہیں اور کیا کمال کے محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں، کہتے ہیں لولا ان اللہ اعاننی بابی حنیفہ و سفیان، اگر اللہ نے میری مدد ابو حنیفہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے نہ کی ہوتی، کنت کسائر الناس، میں تو عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ تو یہ میرا خاص ہونا، میری اسپیشلٹی، میرے اندر آ جانا، میری شخصیت بن جانا، یہ ان دو شخصیتوں کی وجہ سے ہے۔ آگے چلیے اور مزید ذرا آپ کے مناقب پر ہم غور کرتے ہیں۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں، یہ امام ذہبی نے لکھا ہے، آپ کے سامنے عبارت موجود ہے، مجھے کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ فلاں جگہ، یہ آپ کے سامنے عبارت امام ذہبی کی کتاب کی۔ قیل لمالک هل رأیت ابا حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام دار الہجرہ ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ قال نعم رأیت رجلا لو کلمک فی هذا الساریہ، وہ مرد تھا کہ اس کی شان یہ تھی، اگر کہتا کہ یہ ستون وہ ثابت کرنا چاہتا کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر سکتا تھا، یجعل عذابا لقام بحجتہ، اگر وہ اس پر کہہ دیتا کہ یہ سونے کا ہے تو وہ سونے کا ہے تو اس پر وہ حجت و دلیل قائم کر لیتا، اتنے بڑے فقیہ تھے۔ اب آپ کے مزید مناقب و کمالات کیا ہیں؟ ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ صلی العشاء صبح بوضوء 40 سنہ، آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ منقبت ہے جس کا آج یہ مرزا انجینئر اس کے فالوور رد کر رہے ہیں، جبکہ اس منقبت کو خود امام ذہبی رحمۃ اللہ نے یہاں بیان کیا۔ انشاءاللہ ہماری اگلا حصہ، یہ پہلا حصہ تھا، دوسرا اگلا حصہ شان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سے شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں اپنے بزرگان دین کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔